عزیز دوستو، محترم ناظرین، میں اس مقام پر ہوں جہاں 2000 سال پہلے، 20 صدی پہلے خداوند مولائے کائنات، ہمارے خالق و مالک جب مجسم ہوئے تو ایک وقت ایسا ہوا جب اپنے شاگردوں کے ہمراہ اور ایک بڑی بھیڑ کے ہمراہ، لوگوں کے ہمراہ اس مقام پر آئے جہاں پر اس نے پہاڑی وعظ کیے۔ قادر مطلق خداوند ہمارے خالق اور مالک نے یہاں پر آسمان کی بادشاہی کے بارے میں ہمیں بتایا، مسیحی زندگی کے بارے میں کہ مسیحی چال چلن، مسیحی زندگی، ہمارے گفتار، کردار، نشست و برخاست کیسے ہوں، اس کے بارے میں۔ اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ اس وقت قدم زنا اسی پہاڑی میں جہاں پر بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان، خداوند یسوع مسیح کے شاگرد اور خداوند یسوع مسیح خود اس پہاڑ پر گئے، وہاں پر بیٹھے اور خداوند نے وہاں پر وعظ کیا، کلام ہمارے لیے دیا۔ اور میں چاہتا ہوں کہ متی کی انجیل 5ویں باب سے، اسی مقام سے میں خداوند کا شکر گزار ہوں۔ یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کی رحمتوں کی بنیاد ہے، میری وجہ سے نہیں بلکہ وہ خداوند میرا منجی، میرا نجاتگر، میرا خداوند، میرا دستگیر 2000 سال پہلے اسی مقام سے اس نے یہ وعظ کیا۔ اور میں چاہتا ہوں کہ انجیل متی 5ویں باب سے وہی کلام آپ عزیزوں تک پہنچاؤں، جو خداوند نے کہا، اعلان کیا، وہی اسی مقام سے، اسی پر برکت مقام سے آپ عزیزوں تک پہنچا سکوں۔ خداوند کا میں مشکور ہوں کہ میں اس مقام پر ہوں۔ یہ وادی جو ہے اسرائیل میں بہت ہی خوبصورت وادی ہے، پھولوں سے گھرا ہوا وادی، بہت ہی زیبا، بہت ہی خوبصورت۔ پہلے آیت سے میں پڑھوں گا، وہ اس بھیڑ کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ گیا، اور جب بیٹھ گیا تو اس کے شاگرد اس کے پاس آئے، اور وہ اپنی زبان کھول کر ان کو یوں تعلیم دینے لگا۔ یہاں پر جو موضوع اردو کتاب مقدس میں دیا گیا ہے، حقیقی مبارک حالی، یقیناً حقیقی مبارک حالی کیا ہے؟ ہم مبارکیں دیتے رہتے ہیں لوگوں کو، کسی کی شادی ہوئی، کسی کے ہاں بچہ یا بچی کی پیدائش، کوئی اور خوشیاں، بہرحال ہم چاہتے ہیں کہ خوشیوں کو بانٹیں، خوشحالی کو بانٹیں اور لوگوں کو مبارکیں دیں، مگر حقیقی مبارک حالی، حقیقی شادمانی کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح ہمیں فرماتے ہیں، مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں، وہ شخص مبارک ہے جس کو یہ
معلوم ہوا ہے، پتہ چلا ہے، اس کو اس پیغام کا فکر ہوا ہے کہ وہ گنہگار ہے، وہ روحانی طور پر خدا سے دور ہے۔ مبارک ہے وہ جو یہ جان چکا ہے، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ خداوند فرماتے ہیں جب ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں، ہم اپنی روحانی غربت کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہم غریب ہیں روحانی طور پر، اور ہم اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، تو خداوند کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہی شخص مبارک ہے، کیونکہ اس وقت خدا ہمیں بچانے کے لیے آتا ہے۔ خدا ہمیں بچانے کے لیے اپنا دست کرم دراز کر کے ہمارا دستگیر بن جاتا ہے، ہمیں گناہوں کے دلدل سے بچاتا ہے۔ اس کے بعد چوتھے آیت میں مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں، مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں، کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ کیا آپ غمگین ہیں، افسردہ ہیں، دنیا سے بیزار ہیں؟ آپ کے دوست نے آپ کو کوئی برا بھلا کہا ہے، آپ کے گھرانے میں کوئی مشکل ہے، غموں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، تو خداوند کا کلام آپ کے لیے یہ ہے، مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں، کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ اگر ہماری غمگینی یہ ہے کہ ہمارا کوئی دوست نہیں ہے، تو خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں تمہارا دوست ہوں۔ اگر ہم یتیم ہیں تو خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ میں تمہارا آسمانی باپ ہوں۔ اگر کوئی ہمیں مدد کرنے والا نہیں ہے تو خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ میں تمہارا نجات دہندہ اور دستگیر اور مددگار ہوں۔ اور پھر لکھا ہوا ہے 5 آیت میں، مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں، مبارک ہیں وہ جو حلیم ہے، کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے، کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ یہ خداوند کی جانب سے ہمارے لیے ہے۔ خداوند کے کلام میں ہم یہ پڑھتے ہیں، مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں، جو اپنے آپ کو حلیمی کے ساتھ خداوند کے حضور یہ تسلیم کر کے کہ میں گنہگار ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا اپنے آپ کو یا کسی اور کو بچانے کے لیے، تو خداوند ہماری حلیمی کو قبول کر کے وہ اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے کہ کوئی بات نہیں، میں تجھے بچانے والا ہوں، میں تیرا خداوند ہوں، میں تیرا خالق و مالک ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں۔ کر سکنے والا خداوند ہے، مدد کرنے والا خداوند ہے۔ اور کہتے ہیں خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں، کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ زمین، بہت سے لوگ ہیں، شاید اس حصے میں کوئی کہے کہ یہ زمین میرا ہے، میری ملکیت ہے اور میری وراثت ہے۔ آپ چاہے کسی بھی ملک میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، پاکستان میں ہیں، افغانستان میں ہیں، ایران میں ہیں، آپ کا کوئی گھر ہے، کوئی ملکیت ہے، اور آپ کہتے ہیں یہ میرا حق ہے، یہ میرے لیے میرا ہے، میری ملکیت ہے، تو خداوند فرماتے ہیں کہ دیکھو کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، یہ سب جاتی ہوئی چیزیں ہیں، یہ صرف سوچتے ہیں کہ میری ملکیت ہے، در حقیقت مالک ہر شے خداست۔ این امانت چند روز نزد ماست۔ یہ فارسی شعر
در حقیقت ہر چیز کا مالک خدا ہے۔ یہ جو امانت ہے یہ صرف کچھ دنوں کے لیے ہمارے پاس ہے، مگر خداوند کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں، بائبل میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا نے ہمیں وارث ٹھہرایا ہوا ہے۔ کن کو؟ مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں، وہ جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا ہے، وہ جنہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کیا ہوا ہے، اور وہ جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کر کے کہ اے خداوند میرا منجی، میرا نجات بن۔ خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں جب ہم اپنے آپ سے اس حلیمی کا اظہار کرتے ہیں تو خداوند کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ ہم وارث زمین ہوں گے۔ پھر مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے ہیں۔ کھانے پینے کے بھوکے اور پیاسے بہت ہیں، اور ہم اس دنیا میں جینے کے لیے ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم کچھ کھائیں پئیں تاکہ ہم زندہ رہیں، مگر یہ سب جاتی رہیں گی۔ ایک دن ایسا آئے گا سب اس دنیا سے چلے جائیں گے، مگر ابدی زندگی جو ہے وہ خداوند کے پاس ہے۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو راست بازی۔ اب راست باز ہم کیسے ٹھہرائے جائیں؟ صرف خداوند یسوع مسیح کے توسط سے۔ جب ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو خداوند اپنا نجات ہمیں بخشتا ہے، کیونکہ اس نے اپنی جان صلیب پر دی اور ہمیں گناہوں کی معافی، گناہوں کی بخشش عطا کی۔ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے ہیں، راست بازی کے بھوکے ہیں اور پیاسے ہیں، کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے۔ دنیا کی آسودگی نہیں بلکہ ابدی آسودگی خداوند ہمیں بخشتے ہیں، کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے۔ اور پھر 7 آیت میں پڑھتے ہیں مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں، کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا، کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا۔ جب ہم مسیح کے پیچھے ہو لیتے ہیں، ابدی زندگی پاتے ہیں، خدا کے فرزند کہلاتے ہیں، وہ تغییر جو ہماری زندگی میں خداوند کی جانب سے آتا ہے، وہ تغییر ہمیں تبدیل کر کے ہم میں ایک نئی انسانیت لاتا ہے، اور اس نئے انسان میں ہم خدا کو جلال دیتے ہیں۔ پرانی چیزیں جاتی رہیں، سب کچھ نیا۔ اسی وجہ سے لکھا ہوا ہے مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں، دل سوز ہیں، کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا۔ مبارک ہیں وہ 8 آیت میں وہ جو پاک دل ہیں، پاک دلی۔ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ ایک دن ہم خدا کو روبرو دیکھیں گے۔ خدا کے مقدس کلام میں ہم یہ پڑھتے ہیں، یہ خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ ایک دن ہم خدا کو دیکھیں گے، کیونکہ یہاں پر لکھا ہوا ہے مبارک ہیں وہ جو دل کے پاک ہیں۔ ہم دل کے پاک کیسے بن سکتے ہیں؟ ہم دل کے پاک صرف اسی طرح بن سکتے ہیں جب ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنا منجی کہہ کر، نجات دہندہ کہہ کر قبول کریں کہ اے خداوند میں اپنے آپ سے یہ نہیں کر سکتا، میں گنہگار ہوں، کیونکہ گناہ کو پاک نہیں کر سکتا۔ ایک مقدس لازم ہے کہ وہ ہمیں تقدیس فرمائے، اور وہ مقدس جس نے گناہ نہیں کیا، گناہ کو جانا نہیں اور اس میں گناہ نہیں تھا، وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ اس کے توسط سے جب ہم اس پر ایمان لاتے ہیں تو خداوند ہمیں اپنی راست بازی بخشتا ہے، نجات بخشتا ہے، حیات جاوداں بخشتا ہے، اور پھر
خدا کے مقدس کلام میں ہم پڑھتے ہیں وہ ہمیں پاک دلی بخشتے ہیں، اور جب ہم خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں تو خداوند ہمارے دلوں کو اپنا مسکن بنا دیتا ہے، اپنا گھر بنا دیتا ہے۔ لوگ کاشی، متھرا، کعبے جاتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں اپنے خداؤں کو دیکھنے کے لیے۔ خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا نے ہمارے دلوں کو اپنا مسکن بنایا ہے، اپنا گھر بنایا ہے۔ جہاں ہم جاتے ہیں وہیں پر ہم خدا کے گھر کو لے جاتے ہیں، تاکہ خداوند ہماری زندگی کو دیکھ کر، ہمارے اعمال کو دیکھ کر، ہمارے کردار کو دیکھ کر، ہمارے اخلاق کو دیکھ کر وہ خداوند کو تمجید دیں۔ اور پھر مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں عملی طور پر، یہ نہیں جیسے کہ یونائٹڈ نیشنز، یہ نہیں جیسے کہ امریکہ کے صدر، یہ نہیں جیسے کہ روس کے صدر، پاکستان کے صدر، یا پھر ہندوستان کے صدر، یا پھر پرائم منسٹرز، یہ لوگ نہیں۔ یہ تو آپس میں صلح کرتے ہیں اور پھر بگڑ جاتے ہیں، دشمن بن جاتے ہیں، ایک دوسرے سے جھگڑتے ہیں، مار پٹائی تک کرتے ہیں۔ اور پھر خداوند کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں، حقیقی صلح کراتے ہیں۔ انجیل مقدس، انجیل یوحنا 14 باب اور اس کے 27 آیت میں ہم پڑھتے ہیں خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ میں اپنی سلامتی چھوڑتا ہوں، اپنی سلامتی آپ کو دیتا ہوں، وہ سلامتی نہیں جو دنیا آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ میں اپنی سلامتی، ڈرو مت، مضطرب نہ ہو، ڈرو نہیں، کیونکہ یہ سلامتی جو میں دیتا ہوں، یہ صلح جو میں دیتا ہوں آپ کو، یہ ابدی صلح ہے، اور اسی صلح میں ہم ہیں، کیونکہ خداوند ہمارے دلوں میں ہے اپنے روح مقدس کے توسط سے۔ مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے، کیونکہ وہ خدا کے فرزند کہلائیں گے۔ فرزند ارشد میں، یسوع مسیح میں ہم خدا کے فرزند کہلائیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں، وہ جو مسیح کے نام پر ستائے گئے ہیں۔ کیا کسی نے آپ کو گالی دی ہے کہ آپ مسیحی ہو، یا آپ کو کسی نے کافر یا پھر مرتد یا پھر لعنتی قرار دیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں اگر میرے سبب، میرے نام کے سبب کسی نے آپ کو ایسا کہا ہے تو آپ مبارک ہیں۔ نہ یہ کہ آپ نے صلیب پہنا اور شراب پی، سگریٹیں نوش کی، اپنے صحت کو بگاڑ دیا اور سوسائٹی کو بگاڑ دیا، لوگوں کو بگاڑ دیا، اپنے ماں باپ کو بدنام کیا، اس وجہ سے نہیں، بلکہ اس وجہ سے اگر آپ نے انجیل مسیح کو لوگوں کو پہنچایا، کردار مسیح کو اپنایا، اخلاق مسیح کو اپنایا، نشست و برخاست مسیح کو اپنایا، اگر اس کی وجہ سے آپ ستائے گئے ہیں، یہ نہیں کہ آپ مسیحی ہیں اور آپ نے بہت سے برے کام کیا اور نام کے مسیحی ہیں اور کسی نے آپ کو ستایا تو آپ کہیں کہ او اس وجہ سے کہ میں مسیحی ہوں اس لیے آپ نے مجھے ستایا۔ نہیں، اس وجہ سے اگر آپ اخلاق مسیح میں رہیں، کردار مسیح میں رہیں، اعمال مسیح میں رہیں، گفتار مسیح میں رہیں، تب اگر کسی نے آپ کو ستایا مسیحی کہہ کر، خداوند کہتے ہیں کہ آپ مبارک ہیں۔ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ جب میرے سبب سے، نہ کہ شراب پینے کے سبب سے، کوئی اور کام کرنے کے سبب سے، سگریٹ پینے کے سبب سے، یا کسی کے ساتھ جھگڑا کرنے کے سبب سے آپ ستائے گئے ہیں، ان کی سبب سے نہیں، جب میرے سبب سے لوگ تم کو لعن طعن کریں گے اور ستائیں گے اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے تو تم مبارک ہو، خوشی کرنا، شادمان رہنا اور نہایت شادمان ہونا، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے، اس لیے کہ لوگوں نے ان نبیوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے اسی طرح ستایا تھا۔
کچھ دیر پہلے میں اس پہاڑ پر تھا۔ یہ وہی پہاڑ ہے جہاں پر خداوند یسوع مسیح جا کر پہاڑی وعظ دیا۔ شاگرد اور لوگ جو بھیڑ تھے اسی وادی میں بیٹھے تھے، اور میرے بھائی جو کیمرہ مین ہے اور جو ان کی ہدایت کرتے ہیں بھائی فل، وہ اس وادی میں آئے، اسی مقام سے میرے ساتھ باتیں کی، بہت ہی بلند آواز میں نہیں بلکہ معمولی آواز میں سن سکتا تھا۔ خداوند نے انتخاب اس کا کیا۔ وہ اگر چاہتا اپنی آواز بلند کر کے کہہ کر لوگ پاکستان میں، ہندوستان میں، افغانستان میں بھی سن سکتے تھے، مگر ہم کتاب مقدس میں پڑھتے ہیں کہ اس نے اپنے آپ کو خالی کیا، نیچے لایا، تاکہ وہ ہمیں لمس کرے، ہمیں چھوئے، ہمارے ساتھ کھائے پیے، ہمارے ساتھ ہنسے روئے، ہمیں گلے لگائے، ہمارے مشکلات کو دیکھے، مصائب کو دیکھے، ہماری بھوک پیاس کو تجربہ کرے۔ اسی وجہ سے وہ یہاں پر آئے۔ بہت سے لوگ تو انہوں نے یہاں پر وعظ دی۔ شاگردوں کے لیے، اپنے پیروکاروں کے لیے اس نے کہا، تم مبارک ہو اگر تم ستائے جاؤ گے راست بازی کے سبب۔ خوشحال ہونا، شادمان ہونا، بلکہ ناچنا اور خوش رہنا، کیونکہ آسمان کی بادشاہی جو ہے وہ تمہاری ہے۔ آسمان کی بادشاہی وہ تمہاری ہے، کیونکہ تمہارا اجر جو ہے وہ آسمانی باپ کے ساتھ بہت ہی عظیم ہے۔ اس لیے کہ لوگوں نے ان نبیوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے اسی طرح ستایا تھا۔ خداوند کا کلام یہاں پر ہمیں انبیاء کا درجہ دیتا ہے۔ ہم نبی نہیں ہیں مگر انبیاء کا درجہ ہمیں بخشتا ہے۔ کلام مقدس میں ہم یہ چیزیں پڑھتے ہیں۔ عزیز دوستو، کیا خداوند نے آپ کی زندگی کو چھوا ہے؟ اور اگر چھوا ہے تو آپ راست بازی سے اپنی زندگی گزاریں۔ اگر خداوند نے آپ کی زندگی کو چھوا ہے اور آپ نجات یافتہ ہیں، آپ مسیحی ہیں، تو آپ کا کردار، اعمال، اخلاق، نشست و برخاست مسیح کی مانند ہونی چاہیے۔ جیسا کہ مسیح ویسا آپ، جیسا باپ ویسے فرزند۔ یہ ہے مسیحی زندگی، اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں اس وجہ سے کہ خداوند نے مجھے یہ موقع عطا فرمایا تاکہ پھر میں خدا کا کلام، مگر اسی مقام سے جہاں پر خداوند نے وہ کلام اپنے منہ سے ہمیں عطا فرمایا، اس کو آپ عزیزوں تک پہنچا سکوں۔ اگر آپ مسیحی نہیں ہیں تو یہ جو کلام میں نے پڑھا آپ کی زندگی میں حقیقت پذیر ہو سکتی ہے۔ آپ ایک نئے انسان بن سکتے ہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی آپ کو گالی گلوچ دے، برا بھلا کہے، تو آپ ان کے لیے بجائے اس کے آپ ان کو برا بھلا کہیں، ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کے اسی پہاڑی وعظ میں ہم پڑھتے ہیں، تم نے سنا ہے، یہ سنی ہوئی بات ہے کہ اپنے ہمسائے سے محبت اور اپنے دشمنوں سے دشمنی کرو، مگر میں تم سے کہتا ہوں اس بارے میں، میں تم سے کہتا ہوں کہ دشمنوں سے محبت کرو۔ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ اور اپنے دشمن سے عداوت، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو، تاکہ تم اپنے باپ کے جو آسمان پر ہے بیٹے ٹھہرو، کیونکہ وہ اپنے سورج کو بدوں اور نیکوں دونوں پر چمکاتا ہے اور راست بازوں اور ناراستوں دونوں پر مینا برساتا ہے۔ یہ ہے مسیحی اخلاق۔ مسیحی اخلاق میں اگر کوئی ہمیں برا بھلا کہے، ہم سے دشمنی کرے، ہمیں تھپڑ مارے،
ہمیں کافر کہے، مرتد کہے، چاہے کچھ بھی کہے، جیسا کہ پولس رسول فرماتے ہیں کہ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا، اب میں وہ پرانا شخص نہیں، ایمان کے وسیلے سے جس نے میری خاطر صلیب پر قربانی دی، اپنی جان دی، میں اس ایمان کی بنیاد پر جیتا ہوں۔ ہمارا ایمان ویسا ہے، جب ہمیں کوئی گالی گلوچ دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، ہم اس کے بدلے انہیں گالی گلوچ نہیں دیتے، انہیں برا بھلا نہیں کہتے، بلکہ ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، کیونکہ فرمان خداوند ہمارے لیے یہی ہے۔ میں خدا کا مشکور و ممنون ہوں کہ خدا نے مجھے یہ عزت عطا فرمایا تاکہ میں اس مقام پر کھڑے ہو کر، جہاں پر خداوند نے پہاڑی واعظ دیا، آپ لوگوں تک یہ پیغام پہنچا سکوں۔ اور اگر آپ مسیحی نہیں ہیں تو آج آپ مڑ سکتے ہیں مسیح کی جانب، توبہ کر سکتے ہیں اپنے گناہوں سے، کیونکہ وہ آپ کو بچانے والا خداوند ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ اگر توبہ کرو اپنے دل سے تو میں تمہیں نجات دوں گا۔ یوں اے خداوند، میں اقرار کرتا ہوں کہ گنہگار ہوں اور میں اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، تو نجات گر ہے میرا، تو میرا منجی اور خداوند ہے۔ اے خداوند، میں ایمان لاتا ہوں اور اقرار کرتا ہوں کہ تو میری خاطر انسانی صورت اپنا کر صلیب کی جو موت ہے یہاں تک اسے بھی چکھا، تو موا صلیب پر میری خاطر، لہو بہایا میری خاطر، قیمت چکایا میری خاطر، اپنے خون سے موا گاڑا گیا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ تو زندہ خداوند ہے، تیرے قیام میں میں قیام کرنا چاہتا ہوں، تیری زندگی میں ابدی زندگی پانا چاہتا ہوں۔ میرے دل میں آ، میرا خداوند اور منجی بن۔ خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام سے آمین۔ اگر آپ نے یہ دعا کی تو خداوند نے آپ کو بچایا ہے۔ نیک ہو کر زندگی جیے۔ سب سے عظیم تحفہ ایک مسیحی کی زندگی میں یہ ہے کہ بخشے لوگوں کو، حتیٰ کہ دشمنوں کو بخشے، ان لوگوں کو بخشے جو ہمیں برا بھلا کہتے ہیں، ہم سے دشمنی لیتے ہیں اور ہمیں گالی گلوچ دیتے ہیں اور ہمیں واجب القتل قرار دیتے ہیں، ان کے لیے دعا کریں گے، نہ کہ ان کے خلاف ہم کچھ کام ایسا کریں گے جیسا وہ کرتے ہیں، کیونکہ اگر ہم ویسا ہی کریں جیسے وہ کرتے ہیں تو ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ اسی وجہ سے مسیحی چال چلن میں، مسیحی تعلیم میں، جس مقام سے میں یہ بات کرتا ہوں، میں بہت جذباتی ہوا ہوں آج، کیونکہ بہت خوش ہوں۔ خداوند فرماتے ہیں کہ میری طرح جیو، پیرو مسیح، ہم مسیح کے پیرو ہیں، اسی کے معنی ہے کہ ہم اس کے پیچھے چلتے ہیں، اس کی تعلیم پر چلتے ہیں اور جیتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح اور خداوند کی رفاقت آپ کے ساتھ ہو، آمین۔